مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گم نے جلوہ ظاہر گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر اس عظیم معجزے کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ جس پر عقل انسانی حیران رہی اور ہمیشہ حیران رہے گی۔ وہ ہے معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب رجب المرجب آتا ہے اور خاص طور پر 27 رجب کی تاریخ قریب آتی ہے تو دل و دماغ متوجہ ہوتے ہیں واقعہ معراج کی جانب، اور واقعہ معراج پر آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے صدر اور ایسی شخصیت جو پیر طریقت ہیں، رہبر شریعت ہیں، جن کی علمی خدمات ارضیات سے رضویات تک سب پر آیا ہیں۔ ہماری مراد پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ایک کتاب وہ میں نے دیکھی، سیر لا مقام۔ اس کتاب میں آپ نے معراج شریف پر مختلف زاویوں سے کلام کیا ہے۔ معراج النبی پر پہلے ہی متعدد مصنفین کی تصنیفات موجود، اور ان تحریروں کے درمیان میں آپ نے یہ کیا ضرورت محسوس کی کہ کچھ ایسا مواد جمع کیا جا سکے جو اب تک شاید جمع نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا حبیب اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معجزہ ہے معراج شریف کے حوالے سے عقل سے بڑا ہے، اور اس پر یقیناً اب تک ہزاروں مقالات اور کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں، اور ہر ایک نے ظاہر بات ہے ان روایات کو سامنے رکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زبان سے احادیث صورت میں ہمارے ذخائر میں موجود ہے۔ اگر آپ ان سب کتابوں کو نظر ڈالیں گے تو اس میں بہت کامن چیز نظر آئے گی۔ فقیر کیونکہ تھوڑا سا سائنس کا طالب علم رہا، اور سائنس طالب ہونے کی وجہ سے مجھے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کرم مجھے ملا کہ میں جب بھی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یا قرآن سے متعلق پڑھتا ہوں تو میں کوئی نیا زاویہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں، کیونکہ میری ہوتا یہ ہے کہ مجھے لیکچر رہا ہوں میں زندگی بھر، تو میرا کام ہوتا ہے سمجھانا۔ اچھا، اگر میں وہی باتیں جو پہلے سے اس کے ذہن میں ہیں اگر وہی کر دوں تو سن تو وہ لے گا لیکن انسپائر نہیں ہوگا، اور وہ جو بات ہے اس کی ایک سے بھی آگاہی نہیں ہوگی۔ تو اس ناطے میں نے جب سوچا، اور جس کا مجھے میں برملائی بات کرتا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ 2016 میں کیو ٹی وی کے اندر مجھے مدعو کیا گیا معراج کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے۔ اس میں رئیس احمد جو ہیں وہ ہمارے اینکر پرسن تھے، دوسرے آنا تھا ایک مفتی صاحب کو، اور وہ آ نہیں سکے تو میں اکیلا رہ گیا تھا۔ خیر، جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہمارے رئیس احمد نے جو تمہید باندھی تھی معراج ضلع میں، وہ انہوں نے ایسی باندھی جس میں لگ رہا تھا کہ سفر نامہ بیان ہو رہا ہے۔ مجھے وہ بات کلک کر گئی، اور میں نے ذہن میں سوچا کہ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کو سفر نامہ بناؤں۔ یہ میرے ذہن میں وہی میں نے طے کر لیا، بیٹھے بیٹھے ان سے اظہار نہیں کیا، میں نے کر لیا۔ گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد میں نے اس کا جیسے خاکہ میں نے بنایا، اور جب خاکہ بنا رہا تھا تو ظاہر بات ہے جیسا آپ نے کہا کتابیں تو بہت موجود ہیں، اور میں نے کچھ کتابیں پڑھی بھی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی کتاب پڑھیں گے وہی واقعات ہوں گے، وہی باتیں ہوں گی، بہت کم کہیں تجزیہ آپ کو ملے گا، وہ بھی نہیں ملتا، یا اس پر کوئی تبصرہ ہو وہ بھی نہیں ملتا زیادہ۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایسا کروں۔ اب تو میں نے واقعہ معراج کو میں نے سفر نامے کے طور پر ذہن میں اپنے بٹھایا کہ مجھے سفر نامہ تیار کرنا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ سفر نامہ جو ہے وہ مسافر لکھتا ہے،
واہ واہ کوئی بھی سفر نامہ دنیا جتنے لکھے گئے، مثلاً ابو ریحان جو تھا یہاں پر البیرونی، اس نے کتاب الہند لکھی اور پورا اس نے ہند کا سفر کیا تھا، تو اس نے سب مشاہدات کو اس کے اندر بیان کیا تھا. یا ایسے ہی ایک زاد المسافرین ہے جو بیت المقدس سے متعلق ہمارے ایک حکیم ناصر خسرو صاحب نے لکھا تھا 5ویں صدی کے اندر سفر نامہ. یہ وہ بتا رہا ہوں جو بہت معروف سفر نامہ، یعنی جو انہوں نے سفر کیے تھے، اسفار کیے تھے، انہوں نے اکٹھا کر کے انہوں نے ایک کتابی شکل بنا دی. ایک بات یہ اور بتاؤ، دنیا میں جتنے سفر نامے لکھے گئے اس کی تصدیق کسی نے نہیں کی. واہ واہ بالکل. دیکھیے نا، اگر اس نے لکھا تھا، کسی نے جا کے تمام جگہ دیکھی ہے کتاب ہند میں جو اس نے ذکر کیا پورے ہند کا، کیا کسی نے جا کر دیکھا ہے جو اس نے لکھا ہے کسی چیز کے متعلق وہ ایسا ہے؟ صرف لب لبا بتا رہا ہوں، جتنے سفر نامے دنیا میں لکھے گئے ان کی تصدیق کسی نے نہیں کی، اور سفر نامہ مسافر نے لکھا ہے. واقعی میں رات کی میں جب میں نے دیکھا تو میرے سمجھ میں آیا کہ اس میں تو سفر کروایا جا رہا ہے، بالکل صحیح. اور کرنے والے ہیں آپ کا دوحہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا، یہ سفر کیا ہے؟ یہ سفر ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے جنت سے آنے کے بعد دنیا کے اندر ایک سفر ہوا ہے. اصل سفر یہ بالکل انبیاء کا سفر شروع ہوا، انسانی سفر شروع ہوا جنت سے دنیا. دنیا کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کرام آتے رہے، دنیا ہی میں رہے، دنیا ہی کی سیر کی انہوں نے، ہر کوئی اپنے علاقے کے اندر رہا، اس نے اپنی تبلیغ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام کائنات کے نبی اور کائنات کی تمام مخلوق کے نبی. بے شک. اب جب کائنات کے ہر مخلوق کے نبی ہیں یقیناً، تو کائنات کی اس مخلوق سے ملاقات اس لیے ضروری ہے کہ صحابی درجہ کیسے ملے گا بغیر ملاقات کے، واہ واہ سبحان صاحب کیسے بنے گا بغیر ملاقات کے. بالکل. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقع معراج نہیں ہے، یہ سیر ہے دنیا سے لے کر واپس جنت کی. بالکل اور جنت سے پہلے جتنے مراحل ہیں سب کے، یعنی بیت المقدس پہنچے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، آگے سدرہ پہنچے، وہاں سے لامکہ پہنچے اللہ کے سامنے، پھر درمیان میں جنت کے معائنہ دوزخ کی طرف گئے اور بہت ساری چیزیں دیکھی. یہ سارا سیر ہے نا. بے شک. واقعی معراج اگر دیکھیں تو یہ سیر ہی ہے زمین سے لامکان، یا یہ سیر ہے ایک نبی کو اس کی تمام مخلوق کے دکھانے کی، تمام مخلوق. تو اب یہ ظاہر سفر ہو. اب اس سفر کی تصدیق، میں نے کہا نا دنیا میں کسی سفر کی تصدیق نہیں ہے. اگر کوئی واحد سفر نامہ ہے جس کی تصدیق ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے، اور کس نے کی ہے، وہ رب العزت. بے شک. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بے شک. یہ تصدیق ہے نا کہ جب کفار نے انکار کیا، جب حضور نے بیان کیا، کفار نے انکار کیا، اور تصدیق کون کرے گا؟ تو اب تصدیق کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک طرف وہ ابو صدیق واقعی ہمارے سامنے ہے، لیکن جو جب نبی کے سلام کے سامنے تمام سردار آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. سبحان اللہ. تو اب یہ حضور نے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں گیا ہوں، لے جایا گئے. میں نہیں گیا، نہ حضور نے کہا کہ مجھے معراج ہوئی. اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو یہاں سے یہاں لے گئے. کیوں لے گئے؟ تاکہ ہم دکھائیں آپ کو پوری کائنات کی سیر کرائیں، سب کچھ دکھائیں. تو تصدیق جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس وجہ یہ سفر جو ہے وہ یقینی ہوا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا یہ مغالطہ جو لوگوں کو ہوتا ہے کہ سفر جو ہے یہ جسمانی ہے یا یہ سفر جو ہے وہ روحانی ہے. اس میں اکثر آپ نے علماء کی باتیں سنی ہوں گی کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں صرف جسمانی ہے، کوئی کہتا ہے صرف روحانی ہے. اصل میں دونوں ہیں. جسمانی بظاہر یہ ہے بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ جسمانی ہے. اور روحانی یہ ہے جب بیت المقدس سے اوپر اٹھے، جب اوپر اٹھے تو ظاہر بات کہاں پہنچے، لامکہ تک چلے. تو یہ اس کے دونوں پہلو ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو اس لیے میں نے اس تمام پہلوؤں کو اپنے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ میں نے پیش کیا. بہت خوبصورت. اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات ابھی یاد آئی کہ حضور کی جسمانی معراج پر
اس پر تو امت کا اتفاق رہا ہے کہ حضور کی یہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی. اور اس پر کہ سب سے پہلے کس نے اس پر زور دیا کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سب سے زیادہ زور اس پر دیا گیا مرزا غلام قادیانی کی طرف سے. اس نے یہ زور اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے وہ یہ ثابت کر سکے کہ کوئی جسم آسمان کے پار نہیں اٹھایا جا سکتا. یوں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ وفات کو ثابت کرے کہ وہ زندہ نہیں اٹھائے گئے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرے تو پھر اپنے آنے کا جواز پیش کرے. تو جب آپ اس کی تحقیق کریں گے کہ حضور کی جسمانی معراج کا انکار اور اس پر شدت یہ سب سے پہلے کس طرف سے ہے، تو آپ کا تانا بانا جا کے مرزا قادیانی سے جڑ جائے گا. حضور کی اس معراج شریف میں ہم ڈاکٹر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سفر ہے زمینی اور ایک سفر آسمانی، جیسا آپ نے ذکر فرمایا. یہ جو زمینی سفر ہے مسجد الحرام سے مسجد اقصی، خانہ خدا سے خانہ خدا، پھر وہاں پر ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء کی آپ امامت فرما رہے ہیں. ایسا کیا ضروری تھا کہ تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا جائے، نماز ہو اور سرور کون و مکان امامت فرمائے؟ اس حوالے سے حضور کی شان، عظمت واقعہ معراج کے اس پہلو سے ہمیں کیسے ملتی ہے؟ میں نے تمہید میں آپ کے سامنے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری کائنات کے نبی اور رسول. پھر سورہ آل عمران میں میثاق انبیاء کا بھی بالکل واضح اللہ رب العزت کا قول موجود ہے. اللہ کا قول ہے نا وہ، وہاں تو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، نہ میرا ہے نہ کسی کا ہے. اللہ فرما رہے کہ ہم نے روز میثاق تمام انبیاء، اچھا وہاں لفظ روح بھی نہیں ہے، آپ اگر پوری جا کے پڑھیں اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیین تو نبیین ہے، ارواح نبیین نہیں ہے. واہ واہ سبحان یہ ذرا قرآن کریم میں غور کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں اگر ارواح آ جاتا تو ہمارا معاملہ ختم ہو جاتا. بالکل وہاں تو ہے نبیین، ہم نے نبیین کو ان سے عہد لیا. اب وہ کس فارم میں تھے ہمیں سے غرض نہیں ہے، نہ ہم کچھ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. ہم تو اپنے آگے سامنے کی چیز کو پردے کے پیچھے ہم نہیں جانتے، باقی ہم کہاں جانیں گے یار. بالکل ہمارا حال یہ ہے کہ پردے کے پیچھے ہم نہیں جانتے، تو پھر وہ غیب کی بات مجھے کیا معلوم. اللہ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، ہمارا کام یہ ہے نا. تو اب اللہ نے وہاں پر عہد لیا تمام انبیاء سے ایک نبی کے، سبحان اللہ، کہ تم سب کو نبوت ملے گی، تم سب کو رسالت ملے گی، دنیا میں جاؤ گے، لیکن اگر تمہارے درمیان یہ آ جائے تو پھر ان پر ایمان لانا، ان پر ایمان لانا. یہ نہیں کہہ رہا مجھے ایمان لانا، بالکل اللہ نے انبیاء پر ایمان کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، کیوں انبیاء تو ہیں. تو اب ظاہر وجہ وہ اللہ نے کہا کہ تو تمام انبیاء کو حکم دیا کہ ان پر ایمان لانے کی مدد کرنا. چنانچہ ہم نے، آپ نے یقیناً تاریخوں میں یہ پڑھا ہے، کتاب پڑھا ہے کہ اکثر نبی سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ کاش ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان آ جائیں، یہ ہمیں موقع مل جائے ان کی امتی ہونے کا. ان کی امتی ہونے کی بہت سارے انبیاء نے دعائیں کی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ هو الاول والآخر، جو اول، کیوں دیکھیں سائیکل کیا ہوتا ہے، جہاں سے ہے نا یہ شروع، یہ آگے ختم ہونا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جو کائنات کا ابتدا ہوئی وہ حضور سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب انتہا بھی حضور پہ ہونی ہے. اگر حضور سے پہلے کوئی اور آ جاتے، کیا خبر کتنے چھپے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ چھپ گئے، گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. تو وہ کتنے آئے تھے اپنی جگہ تھے. اگر حضور آ جاتے سارے ستارے ڈوب جاتے. یقین ایسا ممکن ہے کیونکہ 1,24,000 کو بھیجنا تھا. لہذا بھیجنے کے بعد جب سب آگے آخر میں آپ آئے. اب آپ آخر، اول بھی آپ ہیں آخر میں. جب آخر میں آپ آئے، اب انبیاء نے تو عہد لے لیا تھا ہم آپ کی اطاعت کریں گے. واہ واہ، وہ مرحلہ آنا تھا. وہ مرحلہ کہاں ہے؟ اچھا وہ مرحلہ بھی جبھی آنا ہے کہ جب 1,24,000 آگے چلے جائیں. بالکل. اب وہ مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ معراج، پہلی معراج ہے، پہلی معراج یہ ہے، یعنی ترقی، معراج ترقی کہتے ہیں. پہلی ترقی یہ ہے دنیا کے اندر حضور کی
کہ آپ اس جگہ پہنچے جہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے بالکل اور ان کی آپ نے امامت فرمائی. بے شک جب پیچھے نماز پڑھ لی مدد ہو گئی. بالکل یہ مدد ہو گئی. اپنے امام مان لیا مدد ہو گئی. یہ مان لیا ہے. تو اب اسی لیے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے آسمان میں ملاقاتیں ضرور کی ہیں لیکن بات جسم کی ہے. بالکل اس میں یہ بتا گیا کہ انبیاء کا جسم ختم نہیں ہوتا. بالکل بے شک بتا لیا انبیاء کے جسموں کے ساتھ دنیا میں لایا اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے دیکھا وہ یہاں بھی موجود تھے. بالکل پھر جب آپ آسمان میں گئے موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے. تو یہ تو کیفیات ہے نا. خیر تو اب ظاہر بات ہے کہ جب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمام انبیاء کے امام تھے لہذا اس بیت المقدس میں اللہ رب العزت نے وہ موقع آیا کہ تمام انبیاء آپ کے پیچھے آئے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے جاتے ہیں تو پھر دیگر کائناتی سیر کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمان